لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ایک بار تو اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد زحمت نہ ہو تو آپ ذرا تھوڑا اور سے بٹائیں تاکہ وہ خالی جگہ محسوس نہ ہو کہ جگہ خالی ہے، سب سے بٹائیں تو بہتر ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ قریب آ کے بھی بیٹھنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی اور کی جگہ لے بلکہ جو بیٹھا ہے وہ اپنی جگہ لیے بیٹھا ہے اور آپ جو بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہ خود لیے بیٹھے ہیں، لیکن قریب آنے سے ایک طرح سے سب ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور فرمایا وحدت و اتحاد بھی اسی کا نام ہے کہ آپ قریب رہیے، آپ اپنی جگہ پہ رہیے، وہ اپنی جگہ پہ رہیے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ قریب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی جگہ سے ان کو ہٹا دیں، ان کی جگہ سے ان کو ہٹا دیں، وہ آپ کی جگہ سے آپ کو ہٹا دیں، نہیں۔ آپ کی جو جگہ ہے وہ ہر حال میں اتنا اسپیس آپ کا رہنا چاہیے اتنی جگہ، اور ان کی جو جگہ ہے ان کا بھی اتنا اسپیس رہنا چاہیے۔ اب اگر کوئی اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے وحدت کی منزل میں تو پھر اس کو دوئی کو ختم کرنا پڑے گا، یعنی پھر اس کو اس منزل میں آنا پڑے گا کہ تو من شدی من تو شدم، تو جا شدی من تن شدم، تا کس نبویت بادزی تو دیگری من دیگری، یعنی ہم ایسے بن جائیں، ہم ان کے قریب ہیں، یہ ہمارے قریب ہیں نا، لیکن یہ قربت جو ہے یہ تو اپنی جگہ ہے۔ ہم جائیں گے تو لوگ ہم کو دیکھ کے ہمارا نام لے کے سلام کریں گے، ان کو دیکھ کے ان کا نام لے کے سلام کریں گے، لیکن کبھی ایسی قربت ہو جاتی ہے، توجہ فرمائیں، کبھی ایسی قربت اور ایسا قریب ہو جاتا ہے انسان کہ ان کو دیکھ کے لوگ مجھے سمجھنے لگتے ہیں، مجھے دیکھ کے انہیں سمجھنے لگتے ہیں، ان کو دیکھ کے لوگ مجھے سمجھنے لگتے ہیں، مجھے دیکھ کے انہیں سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسی قربت کہیں نہیں دکھائی دی، صرف ایک جگہ دکھائی دی کہ علی کو دیکھ کر کے لوگوں کو خدا سمجھ میں آتا ہے، خدا کو دیکھ کے علی سمجھ میں آتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی خدا ہو گئے یا خدا علی ہو گیا۔ میں نے کہا وحدت اور قربت اپنی جگہ ہوتی ہے، مگر جو جس اسپیس میں ہے اس کا اسپیس اپنی جگہ ہے، دوسرے کا اسپیس اپنی جگہ ہے۔ عزیزان ایمان میں نے یہ جو آیت دوسرے پارے کی آپ کے سامنے پیش کی، اس آیت میں ارشاد اور اعلان ہوتا ہے، وہ پوری ایک لسٹ ہے، یہ بڑی تفصیلی آیت، ایک بڑی لمبی چوڑی آیت ہے، اگر آپ متوجہ ہوں، لیکن لمبی چوڑی مجلس نہیں ہوگی، آپ گھبرائیں نہیں۔ آیت لمبی چوڑی ہے مگر اس کو شارٹ میں انشاءاللہ بیان کیا جائے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی اس کا نام نہیں ہے۔ نیکی، لوگ نیکی پہلے سمجھیں، نیکی کس کا نام؟ نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ آپ اپنی پیشانی کو پورب کی طرف سر جھکا رہے ہیں یا پشچم کی طرف، لیکن نیکی نام ہے سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کا۔ توجہ فرمائیں، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کا، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کا نام کیا ہے؟ نیکی۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس لسٹ کیا ہونی چاہیے نیکی کی؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اور فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی اس کا نام نہیں، اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو پورب کی طرف جھکائیں یا پچھم کی طرف جھکائیں،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سر جو جھکتا ہے پچھم کی طرف وہ نیک ہی سر جھکتا ہو. سمجھو آپ نے, کوئی ضروری نہیں جتنے سر جھک رہے ہوں پشچم کی طرف وہ نیک ہی جھک رہے ہوں. ارے سر جھکنا اور ہے, بائیمان سر جھکنا اور ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. سر جھکانے کا مان لیں, اب تو ہم سر جھکانے کے عادی ہیں. طاقت کے آگے سر جھکا دیتے ہیں, دولت کے آگے سر جھکا دیتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں قدرت کے آگے سر جھکا دیتے ہیں, اسٹیٹس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں, ہر چیز کے آگے سر جھکا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ بیوی کے سامنے تو سر, دیکھیے ہم نے صرف سر کہا, خبر آپ نے خود بتا دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اتنا سر جھکا ہوا ہے, اتنا سر جھکا ہوا ہے ڈاکٹر وسیع صاحب کہ آدمی عورتوں کی شریعت کہنے لگا. اتنا سر جھکا ہوا ہے. اور وہ بھی غلط غلط املے گرا کر شریعت عورتین, کبھی شریعت عورتین, کبھی شریعت عورتین, کئی انداز سے ہم اکثر سنتے ہیں. مولانا کیا کریں, شریعت عورتین, شریعت عورتین کی وجہ سے مجبوری ہے. لیکن یہ بہت چالاک لوگ ہیں, جب چاہتے ہیں عورت کے اوپر چھوڑ کر کے شریعت عورتین کہلا کے کام کر لیتے ہیں, اور جب چاہتے ہیں دونوں مل کے ایک بہتر کام کر لیتے ہیں. میں مثال دے دوں, اور آجائے بھائی ہاتھی کو ادھر اور ادھر آجائے, ادھر ہو سکتا ہے قاعدے کی مجلس ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور فرمایا تو یہ جو مرحلہ ہے, اب والدہ کا میرے انتقال ہوا, توجہ کریں, میری ماں کا انتقال ہو گیا. 1 مہینے کے بعد 40واں سوم کے دوسرے دن ایک لڑکا سعودی سے 50,000 روپے مہینہ کمانے والا آ گیا, اور میری لڑکی موجود, اور میری ماں تڑپتی رہی کہ میری لڑکی کی شادی ہو جائے, اسی صورت سے میں دیکھ لوں پوتیا داماد. اب ظاہر ہے کہ رشتہ ملا بھی تو بالکل سوم کے دن ایک ساتھ کہنے لگے کہ کیا بتائیں لڑکا آیا ہوا اور جانا ہے اس کو 1-2 ہفتے میں صرف, اور بہترین لڑکا ہے, بڑا نیک خاندان, جتنی بھی آپ کی شرطیں ہیں سب وہاں موجود ہیں. آپ ڈرتے ڈرتے گئے اندر, یعنی حکیم آپ سنا, آپ لوگ نہیں, ہم اندر ڈرتے ڈرتے گئے کہ صاحب آج یہ رشتہ فلاں صاحب نے دیا ہے, ڈاکٹر وسیع صاحب نے, کہ ایک لڑکا جو ہے آیا ہے وہ 50,000 روپیہ کما رہا ہے, اور کما رہا ہے, بہترین نسل و خاندان, یہ وہ, اسمارٹنس, صورت شکل, قد و قامت 5.5 پونے 6 6.5. یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں, آگے انچ لگنا ہی لگنا ہے نا. قد و قامت, صورت و شکل, سمجھو فرمایا آپ نے, لمبان چوڑان اور بقیہ اور بہت کچھ, ان سب کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے, شخصیت کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا. شخصیت کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اندر گئے اور جا کے بہت ہی ڈرے کہ صاحب ایک رشتہ آیا ہے اور وہ 2 ہی ہفتے میں جانے والے ہیں, 40ویں کی تاریخ اعلان ہو چکی ہے 1 مہینے کے بعد. تو اتنی شدید طریقے پہ ناراض ہوئی اہلیہ کہ آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کی ماں کا انتقال ہوا, آپ کی ماں کا انتقال ہوا ہے, آپ کی والدہ اس دنیا سے گئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی کر دی جائے 40ویں سے پہلے. کیا مطلب کر رہے ہیں آپ, یہ کیا آپ کو ہو گیا ہے؟ میں بھی ڈرا جا کے فوراً, تو کوئی جواب نہیں, اس کے آگے کوئی جواب ہے, ہمت ہی نہیں. آپ کی مطلب آپ کی والدہ کا ہم اتنا احترام کر رہے ہیں اور آپ سگی والدہ ہو کر کے آپ احترام نہیں کر رہے ہیں. میں نے جا کے منع کر دیا. اتفاق سے دوسرے دن ایک رشتہ امریکہ سے 10 لاکھ روپیہ مہینہ کمانے والا آ گیا. توجہ فرمائیں, امریکہ سے 10 لاکھ روپیہ مہینہ کمانے والا آ گیا رشتہ, اور بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک, ہر خاندان اور شکل صورت سب بہترین. اب وہ بھی اتفاق سے, وہ تو ایک ہی ہفتے کے لیے آیا تھا, یہ 2 ہفتے کے لیے آیا تھا, اس کا بھی رشتہ
का रिश्ता जब मैं लेके गया, मैंने कहा कि भाई देखिए आप तो बरहम हो जाएगी, मगर ये कि आया है तो मैं आपको कह दूं, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप बाद में बिगड़े कि जब आया था तो हमको बताया क्यों नहीं। लिहाजा इस खौफ से मैं बता रहा हूं, अपनी बीवी से मैं बता रहा हूं कि 10 लाख रुपया महीना कमा रहा है, अमेरिका से आया 1 हफ्ते में चला जाएगा। अब जबान बदल गई। अहिल्या ने कहा कि वो मरूमा तो आखिरी सांस तक रखती रही कि जल्दी हाथ पीला करो, उनकी कब्र में पीठ न लगेगी, जितनी जल्दी रिश्ता हो जाए बेहतर। अपना ये डरे न वो डरे, दोनों ने मिलकर तय कर दिया। अब आप समझे, जहां जहां भी हमारे माशरे में शरीयत के खिलाफ गलत रवायात की पाबंदी की जाती है, वहां दुनियावी फायदा देखा जाता है, इलाही फायदा नहीं देखा जाता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले जल्दी से शादी भी तय हो गई, शादी भी हो गई, मियाँ भी तैयार, बीवी भी तैयार, और बीवी ने भी फिर हालात वैसे ही बनाना शुरू किया। एक तो रोती रही आखिर तक, मरहुमा बिल्कुल हमारा हाथ पकड़ के आखिर में कहा कि इंतजार न करना चेहलुम बरसी का, इंतजार न करना बरसी का सोम का, फौरन हाथ पीले कर देना। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये बुध को सोम ना होना और जुमरात को हो जाना, शनीचर को ना होना, आना जाना, ये सब हमने खुद इसे अप्लाई करना शुरू कर दिया है। लाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान नहीं है तो बुध से भी डरेंगे, शनीचर से भी डरेंगे। अरे अल्लाह से डर नहीं है तो सब चीज से डरेंगे। ये तो ख्याली चीज है, बुध और शनीचर ये तो नाम लिखा गया है, ये असल चीज भी नहीं है। बुध और शनीचर कोई असल चीज है? सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 2 मिनट के लिए इस मसले को हल कर दूं। बहुत से ज्यादा लोगों में मसला होता है, ये परेशानियां होती हैं लोगों के पास। तो दिक्कत जो होती है वो ये कि ये बुध क्या, मेरा नाम सफदर हुसैन है और मुझे लोग पुकारते हैं सफ्फू भी। सफ्फू ऐसा है नहीं, एक ही नाम है मेरा, 2 नाम है मेरा, सफ्फू भी और सफदर हुसैन भी। तो ये बताइए, जब मैं खराब अगर हूं तो सफ्फू भी खराब है, सफदर हुसैन भी खराब है। ये भाई ऐसा हो सकता है कि सफ्फू तो बड़े ठीक आदमी मगर सफदर हुसैन बड़े खराब आदमी, ऐसा सुना है? क्या बुद्धू तो बहुत अच्छे आदमी हैं मगर किसी के नाम भी कहीं ऐसा नाम निकल जाए, जैद बड़े खराब आदमी। जैद नाम नहीं होगा इंशाअल्लाह, है यहाँ है? अरे बाप रे बाप, सलवात पढ़ते मोहम्मद। तो बुद्धू तो बहुत अच्छे आदमी, एक ही आदमी का क्यों नाम है? बुद्धू और जैद। अरे बुद्धू बहुत अच्छे हैं, जैद बड़े खराब है, या जैद बहुत अच्छे हैं, बुद्धू बहुत खराब है, ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं, जब जिस्म खराब होगा तो बुद्धू भी खराब होंगे और जैद साहब भी खराब होंगे। ऐसा नहीं हो कि एक खराब हो दूसरा ना खराब हो। अज़ीज़ान गिरामी गौर से सुनिएगा, दिन ये जो बुध का दिन है, ये कोई तारीख उस दिन जो पड़ेगी बुध को, ये दोनों जमाने का एक पार्ट जिसे 24 घंटा कहते हैं, जमाने का एक टुकड़ा जिसे 24 घंटा कहते हैं, उस टुकड़े का नाम शनीचर भी है, बुध भी है, और 23 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख और 13 तारीख, ये दोनों नाम है उस 24 घंटे की पर्सनालिटी का। तो अगर 24 घंटे में खराबी होगी तो बुध भी खराब होगा और वो 24 तारीख भी खराब होगी, और अगर अच्छाई होगी तो बुध भी अच्छा होगा और 24 तारीख भी अच्छी होगी।
पंखा चल रहा है और जरा गौर करना पड़ रहा है। आदी हो गए हम लोग की जल्दी से ठाए से मारा और ना रहे तभी। अब वो तो हमारे पास है नहीं ऐसा कोई नुस्खा इतनी जल्दी कि मौला अली को फौरन बुलाए, फौरन भेजे और फौरन मरने के वक्त आ जाए, कब्र में आ जाए और हाँ महशर में आ जाए, बकिया यहाँ हमारे पास न रहे। जिंदगी में ना उनसे हमारा काम न इनका काम। महफिल मजलिस में आ गए, वहां जरा देर चिल्ला उल्ला लिया तो काफी। और हमारे तो ये हमारे बात नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, दिन और तारीख के 24 घंटे के हिस्से का नाम है। और अगर कहीं रुकावटें मौजूद भी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अगर कहीं रुकावटें भी है तो वो हराम वाली रुकावट नहीं है। कमर दर अकरब है, साथ चलिए। कमर दर अकरब में शादी नहीं करें, मिसाल के तौर कमर दर अकरब में शादी नहीं करें। अरे कमर दर अकरब है, कर लिया तो क्या दिक्कत? खुद हकीर ने चांद गहन में शादी की है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले और सारे मोमिन बिगड़ गए कि सारे मौलाना लोग नमाज पढ़ने गए। 3 घंटे का चांद गहन था। सारे मौलाना लोग चले गए, पास पढ़ के खाना खा रहे, हम लोग बैठे मुंह पर खाना बना और सब के सब नमाज पढ़ने नहीं गए, खाने से रुके हुए। यानी जो शरीयत ने वाजिब करार दिया है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, और जो वाजिब नहीं है, जो पता ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं कि खाना चांद गहन बना। हामिला बच्चियों को दिन भर खड़ा रखते हैं लोग। अगर चांद गहन और सूरज गहन हो गया तो बेचारी एक तो वैसे ही तकलीफ में, बैठना नहीं है, खड़े रहिएगा और उधर धूप में नहीं जाना। कहाँ लिखा है भाई? शरीयत की पूरी किताब मौजूद है ना। किसी डॉक्टर ने कहा है कि भाई चलिए डॉक्टरी पढ़े। ये सब असल में सवाब पहुंचाने के लिए मस्जिद जो इसाले सवाब की होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि सवाब कोई पैकेट वाली चीज है जो बना के बांट दी जाए, वहां भेज दी जाए, दे जाइए साहब। जनाब बाबर रजा साहब मरहूम को हमने 1000 पैकेट भेज दिया। ऐसा नहीं है, सवाब बनता है मजलिस करने वाले के इरादे से, मजलिस पढ़ने वाले के बुलाने वाले से, मजलिस पढ़ने वाले की मजलिस से, मजलिस सुनने वालों की मजलिस सुनने के मिजाज से, और फिर उस पर असर लेने के साथ। जब इतना सब मिलता है तब जाके सवाब वहां पहुंचता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐलान कर दिया, इत्तेहाद से सवाब पहुंच गया तो आप बैठे सवाब बना के भेजने के लिए, सवाब बना के भेजने के लिए, तो हमें सवाब बना के भेजना। तो मैंने आज आपके सामने वो लिस्ट पेश की। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी इसका नाम नहीं है कि आप मशरिक़ की तरफ से झुकाएं या मग़रिब की तरफ से झुकाएं। लाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह। लेकिन नेकी नाम है अल्लाह पर ईमान लाने का। वल यौमिल आखिर, और रोज़ आखिरत पर ईमान लाना है। का आखिरत पर ईमान तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर हमारे माशरे में आखिरत पर ईमान हो जाए और ये सही समझ में आ जाए कि ये बहुत छोटी जिंदगी है और वो बहुत बड़ी जिंदगी है जिसको हम मरने के बाद गुजारेंगे, तो यकीन मानिए इस छोटी जिंदगी में बड़ा काम कर लेता है। जैसे 14 साल 15 साल तक पढ़ाई में अगर मजबूत हो गए तो कहा जाता है कि अगर शुरू की पढ़ाई मजबूत तो सारी उम्र काम आसान, शुरू में कमजोर तो फिर सारी जिंदगी रोटे कटता है। उसी को शार्ट में कहा जाता है लड़कपन खेल में गुजरा, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा रोए कर काटा। इसी को कहते हैं। इसी तरह से अगर हमने इस छोटी सी जिंदगी में बेहतरीन काम कर लिए और ये समझ लिया कि कामों में पहला नंबर कौन है और दूसरा नंबर कौन है ना, हमें ये तो पता है पहला खलीफा कौन है, दूसरा खलीफा कौन है। हमें ये नहीं पता है कि हमारी जिंदगी का पहला काम क्या है और दूसरा और तीसरा और चौथा 5वें नंबर का काम क्या है। हम 5वें वाला पहले नंबर में रखते हैं और पहले नंबर को 5वें में कर देते हैं। ईसाए सवाब की मजलिसें यकीनन बेहिसाब सवाब पहुंचाती हैं, मगर मरने वाले
بتایا ہے کوئی اثر نہیں ہوگا. توجہ فرمائیں, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اچھا اگر کسی کو توفیق دی گئی, ایک مرتبہ بات پڑھے محمد والا, اگر کسی کو توفیق بھی ہوئی تو بڑی مشکل سے بڑا سخت مرحلہ ہوتا. آپ ایک صاحب تھے, ان کے والد ماشاءاللہ 20 کروڑ میں چھوڑ کے گئے تھے, اور ایک لوتے صاحب تھے اتفاق سے. تو ان کو کسی نے سمجھایا کہ ارے بھائی اپنے ابا کی نماز اجارہ پڑھوا دو, خود تو پڑھتے نہیں, کسی سے پڑھوا دو. اللہ نے سب کیا. ان کا ٹھیک ہے پڑھوا دیتے. اب آئی بات ہو گئی, اسی دن تھوڑی لگ جائے گی تم نے کہ پڑھوا دیں. اب راستے میں چلتے چلتے اتفاق سے پھول پور بازار میں ایک ایسا مولوی جس نے 1 سال بھی نہ پڑھا وہ مولوی آئی, اور اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے نالی میں ٹہل رہا ہے, نہ پڑھا 1 سال بھی نہ پڑھا کسی مدرسے میں, اور لیکن بات بہترین کرنا جانتا ہے. دیکھا وہ کھڑے ہیں, والے مولوی صاحب انہوں نے اپنی گاڑی 50 لاکھ کی روکی اور کہا کہ مولوی صاحب ادھر آئیے. کہ کیا؟ کہا یہ 500 روپیہ رکھیے. کہا ارے نہیں رکھیے. کہا نہیں رکھیے, ابا کی نماز 10 سال کی قضا ہے, پڑھ دیجیے گا. تو بڑی حیرت میں پڑے گی, 500 روپیہ ابا کی نماز 10 سال کی قضا. لیکن وہ بھی بہت بدماش ہوئی, اس نے جیب میں رکھ لیا, چلا گیا. 2-3 سال کے بعد پھر وہ ٹکرا گیا اتفاق سے ان سے. کہا ابا کی نماز پڑھا؟ تو اس نے بڑی ڈھٹائی سے کہا نہیں پڑھا. بڑی ڈھٹائی سے کہا کہ ابا کی نماز ہم نے نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ پیسہ تو ہم نے نقد دے دیا تھا. توجہ چاہتا ہوں پردھان جی, پیسہ تو ہم نے نقد دے دیا تھا, کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس نے مسکرا کے کہا 10 کروڑ پا کے تم نے نہیں پڑھا, تو ہم تو 500 روپے کے گنہگار ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. 10 کروڑ پا کے آپ نے نہیں پڑھا تو ہم تو صرف 500 روپے کے گنہگار ہیں. اور فرمانے اس سلسلے میں بڑا مول تول ہوتا. اچھا اس سلسلے میں جیسے ہم نے کہہ دیا کہ فلاں صاحب کو دے دی, پڑھا دیے, تو جلدی تیار ہو جاتے ہیں ڈھونڈنے کی نہیں جو صحیح ہیں کہ غلط ہیں, اچھے ہیں کہ برے ہیں. مولوی صاحب کو دے دیں جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں, شریف ہیں, نیک ہیں, وہی پڑھ ڈالیں, انہیں سے پڑھوا دیں. نہ, اس میں بھی اسٹیٹس سمبل. کوئی بڑا مولوی ڈھونڈا جائے گا, اس کو دیکھا جائے گا, اس سے کہا جائے گا نماز کے, یعنی وہ بڑا اس لیے کہ ہم پڑھوا رہے ہیں یہ ظاہر کرنا ہے. اب بتائیے ثواب پہنچے گا وہاں؟ ثواب آپ کو ملے گا جب مقصد ہمارا یہ ہے کہ وہاں پہنچے, لوگ دیکھ لیں کہ ہم کروا رہے ہیں. نہیں عزیزان کرام, اسلام تو دوسرے مزاج کا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کام کیجئے, اللہ خود آپ کے کام کو دنیا میں مشہور کر دے گا. اللہ اب آپ دیکھیں کتنے دنوں تک روٹی پہنچایا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کس نے پہنچایا. لیکن جب حسنین واپس لوٹے ہیں اور رونے کی آواز سن کے پہنچے ہیں وہاں خرابے تک, تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. کہا کیوں؟ کہا میں اندھا ہوں, نابینا ہوں, میں جا نہیں سکتا, بیمار ہے. ایک آدمی آتا تھا جو مجھے کھلاتا تھا, بڑا مہربان تھا, منہ میں لقمے کھلاتا تھا. جب میں پوچھتا تھا کہ کون ہو, یہ مولا علی کا کریکٹر ہے, یہ اپنا کریکٹر نہیں بتاتا, یہ مولا علی کا کریکٹر ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف محفل میں شریک ہو کے ان کا نام نعرہ تحریک لگا کے چلے جائیے اور یہ کریکٹر خاموش رہے. چپ چاپ کھلاتے رہے, اپنے ہاتھوں سے کھلاتے رہے. پوچھا کون ہے؟ کہا بس یہ سمجھ لو کہ یہ غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے, جو ایک کمزور ہے جو ایک کمزور کے پاس بیٹھا ہے, ایک مجبور ہے جو مجبور کے پاس بیٹھا ہے. کبھی اس نے نام نہیں بتایا. آج 3 دن ہو گیا جو مجھے کھانا نہیں ملا ہے. آپ سمجھے؟ یعنی یہ خدا یہ کیا کر رہا ہے؟ خدا جو چھپا کے کرتا ہے اس کا عمل صحیح ظاہر کرتا ہے. آج اتنے برسوں کے بعد بھی منبر پہ اس واقعے کا ذکر بتاتا
کہ اگر کام ہم نے اچھے اللہ کے لیے کیے تو خدا خود ہمارے کام کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا. مگر افسوس ہے کہ ایمان ہی لیکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، وہی ایمان نہیں. آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، وہی ایمان نہیں. والیوم الآخرہ والملائکہ، اور ملائکہ پر ایمان ہونا چاہیے، کتاب پر ایمان ہونا چاہیے. اب اس کے بعد جو آگے آیت آتی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال خرچ کیے. ایک آیت ہے جس نے نیکی کی لسٹ پیش کی. مال خرچ کیجئے راہ خدا میں، کس میں؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں. جیسے سورہ حلقہ میں یطعمون الطعام علی حبہ، کھانا کھلاتے وہ اس کی محبت میں. کھانا کھلانا اور ہے، اس کی محبت میں کھلانا صرف ارادے کا فرق ہے. ابھی دسترخوان لگے گا، سب کھائیں گے، پکا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، مگر یاد رکھیں صرف ذہن میں یہ ارادہ کر لے کہ ہم اللہ کی محبت پہ کھلا رہے ہیں تو یہ غذا اتنی بلند ہو جائے گی کہ فرشتے رشک سے اس دسترخوان کو دیکھیں گے. یہ اتنی معتبر غذا ہو جائے گی، یہ اتنی محترم غذا ہو جائے گی. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. یہ اتنی محترم اور معتبر غذا ہو جائے گی. غور فرمائیں آپ، اگر آپ نے اللہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور مال خرچ کیے اس کی محبت میں، خمس، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، خیرات، اس کو نہیں کہا ہے. یہ مال خرچ کرنے کو کیا کہا؟ آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اتنی لسٹ ہے کہاں کہاں مال خرچ کرنا ہے. کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن دیکھتے جائیے، مال خرچ کرنے کی جگہ ملتی جائے گی. آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال اس کی محبت پر خرچ کیجیے. خمس نہیں، وہ تو واجب ہے. زکوٰۃ نہیں، وہ بھی واجب ہے. فطرہ نہیں، وہ بھی واجب ہے. صدقہ اپنے بچت کے چکر میں نکالتا رہتا آدمی، ڈر نہ ہو کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو شاید صدقہ بھی نہ نکلے. وہ بھی جو 1-2 روپیہ نکلتا ہے اور ایک چٹکی آٹا جو نکلتا ہے، جو پرانے زمانے میں 50 سال پہلے ہمارے ابا نکالا کرتے تھے وہی آج بھی الحمدللہ نکل رہا ہے. اس میں اضافہ نہیں ہوا صدقے میں. جان قیمتی ہوتی جا رہی ہے اور صدقہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. وہی ہے صدقہ، وہی صدقہ. ابھی پہلے 10 پیسہ نکلتا تھا تو آج 10 پیسہ برابر 1 روپیہ. برابر تو وہی ہے نا، لیکن آٹے میں کوئی فرق نہیں. آٹا بھی وہی، تو چھو دیا اور نکال دیا. ارے بھائی کچھ پڑھائیے بھائی، کچھ تو ریٹ بڑھے. آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اصل وہی اللہ پر ایمان کی سب سے بڑی پریشانی. اگر اللہ پر یقین ہو کیسے ایمان آئے گا؟ بھائی جب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہے نا، اہل حمود بدھ کو خدا مانتے ہیں، ہے نا، گوتم بدھ والے بدھ کو خدا، بدھ کو یا جو کچھ بھی کسی طاقت کو، نرنکار وغیرہ ہو سکتا، لیکن کسی ایک کو مانتے ہیں نا، ہے نا. عیسائی اور یہودی بھی ایک کو مانتے ہیں، تو ماننے میں سب برابر. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بچے کے ساتھ؟ جو بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. خدا کی قسم 1 روپیہ نکلتے اور صدقہ چٹکی دیکھا وہ اولاد بھی نکل رہا ہے. جو کرتے دیکھا ہے وہ ضرور کرے گا، اور جو نہیں کرتے دیکھا. حرام مچھلی نہ کھائی جا سکتی ہے نہ کھلائی جا سکتی ہے. حرام غذا خوب کھائی جا سکتی ہے اور خوب کھلائی جا سکتی ہے. اس لیے کہ حرام مچھلی ایک لوتا لڑکا بھی اگر آ کر کے الٹ کے مر جائے تو ماں اور باپ بنانے والے نہیں کہ بنا دیے بنا دیے لے جاؤ تو مر جاتے. اس سے اچھا تو بہتر تھا. اور فرمایا ایسی اولاد سے کیا فائدہ جو منگور لے کے چلا آیا پکانے کے لیے کہہ رہا. کیا مطلب یہ ہے کہ جن اعمال کو ہم نے خدا کی محبت میں بچوں کو گھٹی میں پلا دیا ہے اس سے بچے ہٹے نہیں.
اپنے ہی کمزور سمجھا ہے، ان سب جگہ بچے ہمارے کمزور ہیں۔ لہذا ماننا خدا کو اور ہے، اور شروع سے بیمار ہو رہے ہیں، بچہ بیمار ہوا یا کوئی بیمار ہوا فوراً اسی کے سامنے پالنے والے سے بات ہے، اے میرے معبود۔ اب وہ بچہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ کس سے کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا کہ جب بیمار کوئی ہوتا ہے تو اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، صدقہ نکالا جاتا ہے۔ امام ضامن نے کہا دھیرے دھیرے بیمار کا صدقہ امام ضامن بند ہو رہا، پھل اس کی جگہ لے رہا ہے، 1 کلو کے بجائے 3 کلو۔ اب وہ صدقہ اور امام ضامن وہ دھیرے دھیرے بند ہو رہا ہے کہ کون جائے کون دے کون بند۔ عربی صدقہ دینے کے لیے اس کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، ارادہ کیا اس بیمار کے ٹھیک ہونے کے لیے اور صدقہ نکال دیا۔ توجہ فرمائیں، ارادہ کیا اس بیمار کو ٹھیک کرنے کے لیے، صدقہ نکال دیا اور دے دیا کہ غریب کو فائدہ ہو گیا اس کا۔ ہمارا معاشرہ جتنا جانتا ہے اس پر عمل کرتا، لیکن جتنا نہیں جانتا اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے، سوچتا ہے نہیں زندگی بڑھ گئی ہے، حالات بڑھ گئے ہیں، امکانات بڑھ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں بھی شریعت کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، سب سے پہلے قرابت داروں کو دینا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے دیکھیے، تعریف کی ضرورت نہیں ہے مگر صلوات کی ضرورت ضرور ہے۔ ایک مرتبہ اور پوری جو لوگ نہیں پڑھ چکے ہیں وہ بھی پڑھ جائیں۔ سب سے پہلے یتیم کا نام نہیں لیا۔ ہمارے درمیان یتیم بہت حساس چیز ہے، یتیم ہے یتیم ہے، یتیم خانہ، یتیم 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 یتیم، یہ جتنے یتیم یتیم چلاتے ہیں یہ سب بہت غلط لوگ ہیں، اور جتنے یتیم خانوں کی طرف متوجہ ہو کے مدد کرتے ہیں وہ بھی غلط لوگ ہیں۔ سن لیجیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یتیم کی پرورش کو ایسی کرنے کو کہا ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ وہ یتیم ہے۔ نہیں غور کیا اللہ کے نبی نے کیسے پرورش کرنے کو کہا؟ نہیں ہم تو یتیم خانہ بنوا کے پرورش کریں گے تاکہ اس کو پتہ ہی رہے کہ ہم یتیم ہیں، زندگی کے کسی حصے میں یتیمی نکل نہ سکے۔ اور فرمایا کسی زمانے میں یتیمی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے لیے صرف یتیم کو پالنا ہے، پرورش مزاج کی ہوتی ہے، پرورش فکر کی ہوتی ہے، پرورش ذہن کی ہوتی ہے، پرورش ہمت کی ہوتی ہے، پرورش حیا کی ہوتی ہے، پرورش شرافت کی ہوتی ہے، پرورش غیرت کی ہوتی ہے۔ صرف روٹی دال کھلانے کا نام پرورش نہیں ہے۔ جب آپ یتیم خانوں میں رکھ کے پالیں گے تو اس کی پرورش نہیں ہوئی بلکہ خراب کر دیا، خراب کر دیا۔ یتیم ہے یتیم ہے یتیم ہے، بیوہ ہے بیوہ ہے، مرنے کے بعد شوہر کے بیوگی کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور ایسی سخت نگاہیں عورتوں کی رہتی ہیں اس عورت کے اوپر کہ اللہ اکبر کہ وہ اس بیدار زمانے میں بھی ابھی اتنی جرأت مند نہیں ہو سکی ہے کہ وہ شادیوں میں دولہا کے قریب کھڑی ہو سکے، اگرچہ سگی بہن کیوں نہ ہو، اگر کی بیٹی نے کیوں نہ ہو۔ اس ماحول میں توجہ فرمایا آپ نے، اچھا نہیں لگتا، کیوں نہیں اچھا لگتا بھائی، کیوں نہیں اچھا لگتا؟ کہاں ہمارا اسلام، کہاں شریعت ہے؟ بیوگی کا لفظ آپ ذہن میں لائیے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل اب اس کو مر جانا چاہیے۔ اسلام کا نہیں ہو پیغام، بیوگی اس کا نام نہیں، یتیمی اس کا نام نہیں کہ بھائی یتیم 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 تو یتیم عبداللہ جو ابو طالب نے پالا تھا، توجہ
انبیاء تھی، سب سے پرانی اور پہلی کتاب لکھی جانے والی ابقات الانوار ہے۔ اس کتاب میں درج ہے کہ رسول جب بھی فاطمہ بنت اسد کے گھر سے نکلا کرتے تھے تو ان کے کپڑے صاف ستھرے ہوتے تھے، ان کا بال کنگھی کیا ہوا ہوتا تھا، ان کا چہرہ جب چمکتا ہوا رہتا تھا۔ یہ کیوں لکھا گیا؟ دیکھا گیا تو لکھا گیا۔ پھر کیا لکھا گیا؟ کہا ایسا احترام کے لیے اٹھتی تھی وہ ماں، مادر حیدر کرار رسول کو پال رہی ہے کہ پورے محلے میں شور کی تو اٹھنے لگی ہے احترام کے لیے، اتنا شور کی میٹنگ بلائی ہے کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے، ان کو روکا جائے۔ یہ سب آپ جانتے ہیں نا، نقطے مجھے نہیں پڑھنا ہے، سب آپ جانتے ہیں، پورا معاشرہ جاننے لگا کہ یہ احترام کر رہی ہے کہ یتیم کا، احترام کر رہی ہے کہ یتیم کا، کھلا پلا رہی ہے ایسا کہ وہ یتیم ماں کہنے لگا۔ فاطمہ بنت اسد کے قبر میں رسول لیٹے ہیں کہ یہ میری ماں اس دنیا سے جا رہی ہے، توجہ فرمائیے، لیٹے ہیں نہیں لیٹے، تاکہ رسول کی وجہ سے یہ قبر ہر اعتبار سے محفوظ رہے۔ اور ہمارے آپ تو دیکھیے، بھائی مر جائے اور بہنوئی مر جائے تو بھانجے اور بھتیجے کو لانا بڑا آسان، گھر میں پرورش کری۔ اگر بیوی نہ چاہے، کیوں ہادی بھائی، بہت مشکل ہے بھتیجے اور بھانجے کو پالنا، کہاں سے بوال پال لیا، اپنے ہی بچے کیا کم تھے، یتیم خانے میں ڈال دو۔ آج بھی ڈھونڈا جاتا ہے، ہم لوگ کا سنا آتا ہے کہ وہ بھتیجا ہے، اتفاق سے اماں بھی مر گئی ہیں، ابا بھی مر گئے ہیں، آپ کیا ڈال دیں؟ نہیں بھیا، آپ نہیں آنا چاہیے۔ سن رہے ہیں بھانجے اور بھتیجے ہو جائے، یہ سب مجلس میں کوئی پڑھا نہیں جاتا، ہو سکتا ہے بیچارے ڈاکٹر صاحب کے بعد میں لوگ ڈانٹے، کہاں سے پاگل آدمی کو بلا لائے، یہ کیا کیا پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ کیا کیا سننے کے چکر میں تھے، اور یہ بالکل آنکھ بند کروا دے رہے تھے اور ہم آنکھ کھولنے کے چکر میں لگے۔ سلوات پڑھے محمد والے یتیم خانہ بڑا بھیانک جملہ ہے۔ یتیم خانہ، ابھی قسم خدا کی گاؤں میں چھوٹے سے کمرے میں یتیم خانہ کھول لے، میں 1-2 سال کے اندر بہت بڑی بلڈنگ بن جائے گی، بنا میں یتیم، لیکن اسے شریعت نے نہیں مانا۔ شریعت نے کہا گلے لگائیے، پالیے اپنے بچوں کی طرح، اپنے بچوں کو اس کے سامنے پیار نہ کیجیے، اس کے سر پہ ہمیشہ ہاتھ پھیرتے رہیے، کھلائیے پلائیے، جو جناب ابو طالب نے کیا ہے، جو فاطمہ بنت اسد نے کیا ہے، ویسے اگر یتیم کو پالتے ہیں تو آپ واقعی خدا کی طرف سے ایسے ہیں کہ یہ یتیم پروری کا حق ادا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ سب سے پہلے قرابت داروں کو کس کو دینا ہے؟ بتائیے بھائی، مال اللہ کی محبت میں کس کو دینا؟ قرابت نہیں، نکل ہی نہیں رہا، ہوتا ہی نہیں، بڑی مشکل ہے یہ کام۔ کہتا بڑے ایٹھے ایٹھے رہتے ہیں چچا ہمارے سے، ماموں منہ نہیں دیکھتے قاعدے سے ہمارا، خالہ بھوکی آئیں تو کہیں صفدر آئے گئے اور ساری دنیا کے لیے علامہ صفدر حسین، ہاں آیت اللہ صفدر حسین، خدا صفدر حسین، ہو رہا بھائی، جیسی ضرورت پڑی ویسے کام کر لیتے ہیں۔ اب تو وہ تو پھوپھی ہیں، وہ کبھی کہیں گی صفدر حسین، مولانا صفدر حسین صاحب تشریف لائیے، اگر کہیں گی تو اس کا مطلب مکاری کر رہی ہے۔ اگر صفدر حسین سے بات ہو رہی تو سمجھ رہی ہے کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کی پھوپھی ہوں۔ خالہ اگر قاعدے سے بات، اب ہم نے کہا کہ قرآن کی آیت سنا ہے کہ صاحب سنیے، یہ قرآن کی آیت کہتی ہے قرابت داروں کے ساتھ خرچ کیجئے، تو آپ کی خالہ نگاہ ہے، پریشان ہے، ان کو ضرورت ہے، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، جا کے دے دیے۔ کہا مولانا کبھی اس عورت نے سیدھے منہ بات نہیں کیا، گھر میں جاتے ہیں تو بالکل ادھر آؤ صفدر ادھر، اچھا اچھا ہے، اس سے بہتر تو ہمارے گاؤں کے فلاں فلاں لوگ ہیں، ہم آتے ہیں تو زندہ باد صفدر حسین، زندہ باد صفدر حسین، زندہ باد۔
تو بتائیے ان کو دیں کہ ان کو دیں؟ توجہ فرمائیں، کاہے کو آپ اکیلے کر رہے ہیں بیچارے، اور سب لوگ تو بیچارے چپ بیٹھے ہوئے. سلوات پڑھتے محمد والے محمد. توجہ فرمائیں، سارے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں وہاں دوں گا کہ یہاں دوں گا. میں وہاں پر سرائیبیر میں ہمارا وہیں سے لکھا جانا شروع ہو گیا، صفدر حسین صفدر حسین صفدر حسین. بتائیے وہاں دیں گے کہ یہاں چچی کو دیں گے، ابو کو دیں گے؟ قرآن بقا کرے معاذ اللہ. قرآن کہہ رہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، سب سے پہلے ذوی القربیٰ، یہ کہ یہ تمہارے بال اور پر ہیں جن سے تم پرواز کرتے ہو. اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وصیت نامہ ہے مولا علی کا. جن سے تم اڑتے ہو، اڑنے والوں کا پر کاٹ دیا ہے، اپنا پر اپنے ہاتھوں ہی سے کاٹ کے چاہتے ہو اڑنا چاہتے ہو. تم نے کیا کمایا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اما پوری دنیا کی جتنی دولت ہے وہ صرف 5% لوگوں کے پاس ہے. 95% کے بعد 5% دولت ہے. تو ہمارا شمار کہاں ہے؟ یہ 2-4 مکان، 2-4-10 دکان، 2-4 کٹا زمین، 2-4 کلو سونے میں ہم پاگل ہوئے ہیں. کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں حیثیت ہے. آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کو دیجیے. وہاں بڑے مولوی کی خوشامد میں لے جا کے دینا. قرابت دار کیا چیز ہوتی ہے؟ قرابت دار کو جا کے دینا. مگر یاد رکھیں، زندہ باد مردہ باد کے نعرے فضاؤں میں کھو کے رہ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے خالہ، پھوپھی، ممانی، چچی، بہن، کسی کمزور کا قرابت دار میں اگر آپ نے مدد کر دیا، ان کے دوپٹے میں ڈال دیا، تو آپ جب چلے جائیں گے تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گی، پالنے والے اسے ہر بلا سے محفوظ رکھنا. اب یہ دعا کوئی دیکھے نہ دیکھے، مگر وہ دیکھ رہا ہے جسے دیکھنا چاہیے. زندگی کے نہ جانے کس مرحلے میں جہاں آپ یہاں اندھیرا آنے والا ہو، یہ دعا پڑھ کے آپ کے لیے ہزار بن جائے گی کہ اللہ نے اس دعا کے ذریعے آپ کو بچا لیا ہے. صلوات پڑھتے محمد والے. قرابت دار کے نام پہ چڑھ جانے والے لوگوں، کیا اللہ سے قربت ملے گی قرابت داروں سے جب تو؟ یہ کسی ایک کا غم نہیں، یہ ہر ایک کے لیے ہے. بھائی، ارے نہ بھائی جیسا دوست، نہ بھائی جیسا دشمن. یہ کس اندھے نے کہا ہے محاورہ؟ کیوں کہا ہے؟ امام حسین کا روز ماتم کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پتا نہیں ہے کہ بھائی کیا ہے. کیا ہے بھائی؟ کسی شرعی ذمہ دار نے کہا ہے بھائی جیسا دوست اور بھائی جیسا دشمن؟ یہ کیسا ڈرامہ ہے؟ پیدا کرنے والے نے تو بھائی کہا ہے، اخی بنایا ہے، اور ہم اسے دشمن بنا رہے ہیں. اما پیدا کرنے والا خود ہی کہہ دیتا کہ ہاں یہ بھائی نہیں ہے، تمہارے دشمن بھی ہو سکتے، کہیں سکتے ہیں بھی نہیں کہا ہے. ہو جائیں تو الگ بات ہے، انہیں سے کچھ نہیں ٹکے گا. اور کیسے ہوں؟ کیسے ہوں؟ جب ہمارا رویہ بہتر رہے گا تو نہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا دشمن ہوگا اور نہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا دشمن. حق ادائیگی اگر ذہن میں ہوگی، اگر یہ ہوگا کہ 10 فٹ ان کا ہم لیں گے چھوٹے بھائی کا، یا چھوٹا بھائی سوچے 10 فٹ بڑے بھائی کا ہم لیں گے، تو پھر یہ بھائی کیسے ہے؟ اسلام نہیں سمجھا. جس نے زمین، روپیوں، پیسے اور جائیداد کے اوپر اپنے رشتوں کو فوقیت دی، وہ حسینی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. روپیے، جائیداد، کمرہ، مکان، باغ، دکان کے اس پر رشتوں کو گرا دینا، اللہ اکبر. یہ گرنا نہیں ہے، بلکہ یہ گویا ہم انسانیت سے گر گئے، ہم حدود انسانیت میں نہیں رہے. کہاں ہیں؟ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جو نیکسٹ رشتے دار ہے، بالکل آپ کے
کرتے ہیں تو آپ کو خرچ کیجئے. زکات خون صدقہ فطرہ نہیں، ذاتی رقم دیجئے اگر اس سے محبت کرنا ہے تب ہوگا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ. اب اس کے بعد یتیم کا نام آیا. اب اس کے بعد یتیم کا نام، یعنی اتنا سینسٹیو ہونے پر پہلے نہیں، پہلے قرابت دار، پہلے قرابت دار، پہلے قرابت دار. جب آپ پڑھیں گے یہاں سے ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار، چار سے پانچ، پانچ سے چھ، تب آپ آگے نکلیے. کوئی 100 کے سامنے آئیے گا، 1000 کے سامنے. سلوات پڑھیں.
شیخ سعدی ایران کے ایک بہت اچھے شاعر تھے، فارسی میں بہت بڑی نصیحت آمیز کتاب ہے، اشعار ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو روزانہ نماز پڑھانے کے لیے اول وقت صبح لے جاتے تھے، فجر کے ٹائم مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بیٹے کو بھی اول وقت لے کے جاتے تھے۔ اور جب بیٹا اول وقت نماز پڑھتے روزانہ جاتے تھے، اتفاق سے ایک روز نماز پڑھ کے جب نکل رہے تھے تو 3-4 لوگ وہ اندر جا رہے تھے، تو شیخ سعدی کے بیٹے نے کہا کہ آپ لوگ دیر کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ بس شیخ سعدی نے فوراً اس کو زبردست تماچا مارا کہ ہائے فرزند، تو نے اپنی ساری نماز غارت کر دی، تمہیں کیا پتا کہ ان کے کیا مسائل تھے اور کیا حالات تھے، وہ کیوں دیر میں آ رہے ہیں؟ تمہیں اپنی نماز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری نماز اول وقت ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ توجہ فرمائیں نے تو عزیزان گرامی، ہمارے درمیان خلافت داروں کی عظمت اور اہمیت کم ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے خدا اور خدا والوں کو لیڈر نہیں سمجھا، اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل نہیں سمجھا، خدا اور خدا والوں کو۔ اور جہاں بھی کوئی آئیڈیل اور کوئی رہبر نہیں رہتا ہے وہاں پریشانی ہوتی ہے۔ ہم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جب ان کے پاس آئی ہے خلافت تو وہ خود لینے نہیں گئے تھے، لوگ ان کے پاس آئے تھے کہ آپ قبول کر لے، ضد کیا قبول کر لے قبول کر لے۔ ارے وہ تو تھے ہی، قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو تھے ہی، قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر لوگ آئے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ رہبریت قبول کرنے کے لیے لوگوں کو آگے بڑھنا ہے، رہبر کو آگے آگے نہیں کہنا ہے کہ ہم رہبر ہیں۔ اور جب رہبر آگے ہوتا ہے، اچھا یہ بڑی عجیب مجبوری ہے کہ گھر میں 3 آدمی 4 آدمی بڑے ہیں، سب اچھے قائد ہو سکتے ہیں، بس مجلس تمام کر رہا ہوں، 3-4 آدمی ہیں، سب اچھے لیڈر ہو سکتے ہیں، سب اچھے گھر چلانے والے ہو سکتے ہیں، سب اچھے آگے بڑھانے والے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ رہبریت اور قیادت کی مجبوری ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی چلا سکتا ہے۔ آقا حسن اور آقا حسین دونوں امام تھے، مگر ایک وقت میں امام حسن نے امامت کی ہے، امام حسین امامت تھے مگر امامت کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیادت کی مجبوری ہے۔ یہاں سے آپ کو سرائے مجلس میں شرکت کرنے جانا ہے، 3 آدمی کھڑے ہیں، موٹر سائیکل لیے کھڑے ہیں، تینوں سے موٹر سائیکل چلانا جانتے ہیں، مگر جب چلنے کے لیے تیار ہوئے تو پہلے نے کہا ہم چلا کے لے چلیں گے، دوسرے نے کہا ہم لے کے چلیں گے، تیسرے نے کہا ہم لے کے چلیں گے، تو اب تینوں جھگڑنے لگے، چلانا ہم بھی جانتے ہیں، چلانا ہم بھی جانتے ہیں، چلانا ہم بھی جانتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے سرائے تک پہنچ سکتے ہیں آپ؟ کہ گاڑی ٹوٹ سکتی ہے، آپ آپس میں لڑ کے ہڈیاں توڑ سکتے ہیں، مگر سرائے تک نہیں پہنچ سکتے۔ چلائے گا تو ایک ہی، بس ہو، جہاز ہو، کار ہو، موٹر سائیکل ہو، چلائے گا ایک۔ صلاحیت آپ لاکھ رکھتے ہو، 3 آدمی، سینکڑوں آدمی صلاحیت رکھتے ہو، مگر چلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے لیڈر ایک ہی ہوتا ہے۔ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے۔ لیڈر کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم دنیا کے جھوٹ بولنے والے سیاسی لیڈروں کی بات کر رہے ہیں، ہم ان لیڈروں کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے مرجع ہیں، جو ہمارے عالم ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، ہم ان لیڈروں کی بات کر رہے ہیں۔ اور ان کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے، امام سے ہوتا ہے، امام کا رابطہ اللہ سے ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی مدد نہیں، اللہ کی مدد ہے۔ ہم اگر اپنا رابطہ ان سے رکھیں تو گویا کہ ہم نے لیکن البر من آمن باللہ کا مرحلہ ادا کیا ہے کہ ہم نے نیکی وہ کی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ والوں پر ایمان لائے، مگر
افسوس یہ ہے کہ ہر جہاں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر انجمن میں لیڈر سب بننا چاہتے ہیں اور پیچھے چلنے والا کوئی نہیں بننا چاہتا۔ یاد رکھیں، اس مزاج کو ختم کریں، یہ ذہنیت کو ختم کریں، یہ خیال ختم کریں۔ اگر قائد ایک ہوگا تو صرف 10 اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے تو کئی ہزار پر بھاری ہوں گے، اور اگر پیچھے چلنے والے لاکھوں ہو، قائد 2500 ہو، تو یاد رکھیں کوئی کہیں نہیں پہنچ پائے گا، آپسی میں لڑکے مر جائیں گے۔ صلوات پڑھتے محمد والے آپس میں لڑکے مر جائیں گے۔ لہذا اگر کہیں پہنچتا ہوں، کسی منزل میں پہنچتا ہوں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ کتنا اچھا اس کی توڑ بھی بہت ہوتی ہے۔ قائد کسی کو مان لے آدمی، اب سوچئے کہ کتنا خطرناک ہوگا۔ بس یہی مسائل بھی ہے اور یہی قیادت کی دلیل بھی ہے کہ جناب عباس کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا بھائی ہے کوئی نہیں ہے نا بھائی، اور ایسا بھائی کی جو بھائی کو بھی بھائی نہیں ہے، اتنا چاہنے والا، اور سارا منظر دشمن کی فوج دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود جناب عباس کو توڑنے کی کوشش ہوئی کہ نہیں؟ بتائیے آپ، غور کر کے بتائیے، جناب عباس کو دشمن نے توڑنے کی کوشش کی؟ شیور نے بھانجا کہہ کے بلانے کی کوشش کی۔ شیور نے ارے دیکھ تو لیتا کم از کم کس سے بات کر رہا ہے، ایسا بھائی ماننے والا، اس کو اپنا بھانجا کہہ کے کھینچ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل آخری سانس تک حق سے وابستہ رہنے والے لوگوں کو کھینچتا رہتا ہے، آخری سانس تک کھینچتا رہتا ہے، آخری سانس تک دوڑاتا رہتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جناب عباس سے ڈاٹا، حق اور باطل میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، وہ ظالم چلا جا، وہ ظالم ہٹ جا، حق اور باطل میں کوئی رشتہ نہیں ہے، حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ ایک یہ قیادت کا مرحلہ دیکھیں کہ بھائی کو مانا، قائد مانا، اب جو وہ کہے گا وہی ہم کریں گے۔ خیمہ جل رہا ہے، چاروں طرف آگ لگی ہے، مجلس بس مسائل کی منزل میں آ گئی ہے، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ کتنا خطرناک حیبتناک ماحول ہے، کتنا ڈراؤنا ماحول ہے، کتنا دردناک ماحول ہے، چادریں چھینی جا رہی ہیں، گولے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ بتا دیں، کوئی تاریخ کہتی ہو کہ کوئی عورت جناب زینب کو چھوڑ کے گئی ہو، کوئی عورت جناب زینب کو چھوڑ گئی ہو؟ اس میں ہاشمی عورتیں بھی تھی، غیر ہاشمی بھی عورتیں تھی، سب جناب زینب کے ساتھ وابستہ تھی۔ جہاں جہاں زینب جا رہی ہے وہاں وہاں جا رہی ہے۔ خیمے کی آگ نے بھی ان کے ایمان اور ارادے کو کمزور نہیں کیا، گولے لگنے کے بعد بھی ارادے کمزور نہیں ہوئے، کانوں سے گوشوارے چھیننے کے بعد بھی ارادے کمزور نہیں ہوئے، چادریں چھینی گئی مگر ارادے کمزور نہیں ہوئے۔ ہاں آزادارو، تو جناب زینب کو تو چاہیے تھا جلتے خیمے سے دوڑ کے نکل جاتی، بچوں کو لے کے چلی جاتی، عورتوں کو لے کے چلی جاتی، مسئلہ بھی جانتی تھی، شریعت بھی جانتی تھی، دین بھی جانتی تھی، قیادت بھی جانتی تھی، سب جانتی تھی، مگر تاریخ کہتی ہے تمام عورتوں کو لیے دیے اس خیمے میں پہنچی جہاں قائد لیٹا ہوا تھا، جہاں امام لیٹا ہوا تھا، جہاں لیڈر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آواز دیا، جناب زینب نے، بیٹا اٹھو، اے میرے لال اٹھو، اے میرے فرزند اٹھو، اے امام زین العابدین اٹھو۔ ارے زمین کربلا میں قیامت بچی ہوئی ہے، بیٹا دیکھو تمہاری بھومی سب سے چادر چھین لی گئی ہے۔ اے بیٹا دیکھو، ام کلثوم بے رضا کھڑی ہے، لیلا اور باپ بے رضا کھڑی ہے، بیٹا، اور تاجیانے لگائے جا رہے ہیں۔ اے میرے لال، خیمے میں آگ لگی ہے بیٹا۔ اے میرے لال، یہ بتاؤ چلتے خیمے میں چل کے مر جائے یا بے پردہ نکلے؟ اب لیڈر کے زبان ہلی، آواز دی، بوبی اماں، ارے آپ تو خود بہتر جانتی ہیں، آپ معلمہ غیر معلمہ ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، جان کا بچانا واجب ہے، بے رضا خیمے سے نکل جائیے۔ کہنا سننا تھا، اب چلتے خیمے سے جناب زینب سب کو لے کے نکلی ہے۔ اجرکم اللہ، بآخری جملہ اس کا تمام سوگوارو، آپ ذرا محسوس کریں کہ کتنا سخت ترین مسئلہ ہے، مگر اس کے باوجود لیڈر کی اہمیت و عظمت کو محسوس کریے۔ پر جب نکل گئی ایسے موقع میں کوئی کسی کو دیکھتا نہیں، مگر اس کے باوجود جناب زینب نکلی تو راوی کہتا ہے کہ بار بار یہ بی بی
फिर उसी खैमे में जाती थी और निकल आती थी। एक मरतबा मैंने बढ़ के पूछा, अरे अब तो ये खैमा जल रहा है, अब तो इसमें न जाइए। तो जनाब ज़ैनब कहती है, अरे मेरा लाल, अरे ज़ौक़ के आलम में खैमे में मौजूद है। मैं ये कह के चलते खैमे में दाखिल हुई, या अली कहा, अपने हाथों पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठाया, चलते खैमे से लेके आई, रोने वालों, अरे मातम गिरिया तो इसी का है कि जो मेरा इमाम शाम गरीबा में अपने कदमों से जलते खैमे से न निकला हो। अरे हाय वही इमाम, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में खारदार, तो कूफे से शाम, शाम से कूफा बिताया जा रहा है। माँ बहनों का ताल्लुक है। يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے پیغمبر اسلام مولا کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے فرزندوں کا کہ تمام مومنین جہاں جہاں بھی ہیں ان تمام کی جان مال اور عزت آبرو کو محفوظ فرما، پالنے والے مرحوم کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے میرے خدا، اے میرے پالنے والے، ہم سب کو سمجھ، سوجھ بوجھ، بصیرت اور شعور عطا فرما تاکہ ہم اسلام کے اہم اصولوں کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ پالنے والے واسطہ ہے تجھے محمد والے محمد کا، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے میرے معبود، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ تیرے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور کے میں ہم ان کے استقبال کے لائق بن سکیں۔ پالنے والے تمام مومنین و مومنات کے ساتھ یہ جو سورہ حمد اور سورہ اخلاص پڑھا جا رہا ہے، اس کا ثواب جناب سید باقر رضا صاحب، ابن سید مہدی حسن صاحب، سید شارق رضا صاحب، ابن سید حسن صاحب، حضرت رضا صاحب کی روح پر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین۔ مقامی انجمن عباسیہ ایک نوحہ یہاں پیش کرے گی۔ میں انجمن عباسیہ کے صاحب بیان ریحان سلموں سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر آ جائیں اور نوحہ ماتم شروع کریں۔